السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، آپ کی سابقہ ویڈیو پر انڈیا سے عبدالغنی صاحب نے ایک سوال کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم استاد محترم، تسکین کیا مرض ہے اور تحلیل کیا مرض ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، تحلیل اور تسکین یہ تو مرض ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کیا مرض ہے، پہلے یہ بات، تسکین کب پیدا ہوتی ہے اور تحلیل کب پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا اس میں آنے سے پہلے، یہ ویڈیو وغیرہ بنانے سے پہلے، لوگ اندھیروں میں تھے کہ ایک ہی وقت میں تسکین بھی ہے اور تحلیل بھی ہے۔ ہم نے جب اس کو سمجھا، تسکین تو عفونتی مرض ہے اور تحلیل احتراقی مرض ہے، تو یہ دونوں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ بار بار سوچنے، تحقیق کرنے کی بات سمجھ میں آئی، تسکین جو ہے، جب تحریک کیمیائی چل رہی ہو، کیونکہ ہمارے پاس 3 کیمیائی تحریکیں ہیں اور 3 مشینی تحریکیں ہیں۔ جب کیمیائی تحریک چل رہی ہو، طبیب جب دیکھے نبض کو، تحریک کو، تو وہ کیمیائی ہو تو اگلے عضو کے مشینی تحریک میں تسکین ڈال دیتی ہے، وہاں پر تسکین ہوتی ہے۔ یہی اس کے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تحریک ہے عضلاتی اعصابی، یہ قلب کی کیمیائی تحریک ہے، اور اگلا عضو جو ہے وہ جگر ہے۔ عضو یہاں مراد جو ہے وہ عضو رئیس سے ہے، تو جگر عضو رئیس کی جو مشینی تحریک ہے، اعصابی گدی، اس میں تسکین آ جائے گی۔ تسکین ہے کہ سکون کا نام، کہ وہ تحریک جو ہے وہ پورا عمل نہیں ادا کر رہی، جو اس کا کام ہے نکالنے کا مواد کو، وہ کام نہیں کر رہی۔ تو 5 نمبر میں کیا ہوگا، تسکین ہو جائے گی، تو وہ اس کے مواد کو خارج نہیں کرے گا، تو وہ مرض کی صورت بن جائے گی۔ وہاں تسکین پیدا ہونے سے وہ اس کا عمل پورا نہیں رہے گا، جو کہ پھر مرض کا سبب بنے گی، وہ ہے تسکین۔ اور جب جگر کی کیمیائی تحریک گدی عضلاتی چل رہی ہو، تو دماغ کی مشینی تحریک جو ہے اعصابی عضلاتی، اس کے اندر تسکین پیدا ہو جائے گی۔
تو جیسے پہلے عرض کیا تسکین میں وہ پورا عمل نہیں کرے گے تو وہی بات یہاں ہوگی۔ اور تیسری بات ہے یا دماغ کے کیمیائی فعل میں شدت آئے گی، تحریک شدت میں ہوگی، اعصابی گدی، تو اس سے اگلا جو ہے وہ دل ہے، دل کے مشینی تحریک میں تسکین پیدا ہو جائے گی۔ اس پر بہت ساری ویڈیو ان دنوں میں بنائی، بار بار ہی سوال آتا رہا جس کو کھول کر بتائے، کھول کر بتائے، ہر بار کھول کر ہی بتایا، پھر سوال آ گیا جی کھول کر بھائی ہم تو کھول کے بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی کھل کر دماغ کو حاضر آ کے سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں بات کو۔ تو دوسری بات ہے تحلیل کی۔ تسکین میں یہ ہوتا ہے کہ جو مواد اس نے خارج کرنے ہوتے ہیں مشینی تحریک نے، وہ مواد اچھی طرح سے خارج نہیں کر رہا، کہ وہ تسکین میں ہے، سکون کر رہا ہے، وہ اپنا فعل عمل پورا ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ تسکین کا یہ معاملہ ہے، اس کو تحریک دیں گے جب ہم، تو پھر وہ اپنا عمل پورا کر لے گا۔ مطلب 5 نمبر میں تحریک ہے، گدی اعصابی میں تسکین ہے، تو پھر گدی اعصابی ہی دوائیاں دینی پڑیں گی کہ تسکین دور ہو، اس میں شدت آئے، اس کی غذا جو اس کو دیں گے، تحریک دیں گے، تو وہ بہتر عمل کرنا شروع کر دے گی۔ اب جو تحلیل ہے تحلیل کیسا مرض ہے؟ اس سے پہلے تحلیل کن کن طریقوں سے پیدا ہوتی ہے؟ بھائی جب بھی کسی عضو کی، اس میں ریز کی بات ہو رہی ہے کہ مشینی تحریک، آپ جانتے ہیں آپ لوگ کہ ہر عضو کی 2 تحریکیں ہیں، ایک کیمیائی ہے، ایک مشینی ہے۔ مشینی تحریک جب شدت میں آئے گی، اپنے سے پچھلے عضو کے، اپنے سے پچھلے عضو رئیس کی اور دل سے پچھلا جو عضو ہے وہ دماغ ہے، اس کے کیمیائی میں تحلیل پیدا ہو جائے گی۔ دماغ کی کیمیائی تحلیل کون سی ہے؟ اعصابی گدی، اس میں تحلیل پیدا ہو جائے گی۔ تحلیل کیا کرتی ہے؟ تحلیل جہاں پیدا ہو جائے وہ اس مواد کو خارج کرنا شروع کر دیتی، اس کے حتیٰ کہ اس عضو کی جو ضرورت کی بھی ہے وہ بھی خارج ہو جائے گی۔ اس تحریک کو جو ضرورت ہے اپنے آپ کو چلانے کے لیے، زندگی کے لیے، اس کی بھی تو ایک زندگی ہے نا، وہ اس کو بھی وہ باہر نکال دے گی۔ تحلیل میں یہ ہوتا ہے۔ اب اگر تحلیل جگر کی مشینی تحریک شدت میں آئی تو وہ اپنے سے پچھلا عضو جو دل ہے، اس کی کیمیائی تحریک عضلاتی اعصابی میں تحلیل پیدا کر دے گی۔ جگر کی کون سی تحریک؟ گدی اعصابی مشینی تحریک جب شدت میں آئے گی تو اپنے سے پچھلے عضو کے کیمیائی عضلاتی اعصابی میں تحلیل پیدا ہو جائے گی۔ اور تحلیل جہاں ہوتی ہے وہاں پر اس کا مواد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے لیے جو خوراک چاہیے وہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی نکال باہر کرتا ہے۔ تحلیل کی اسی لیے کہتے ہیں مرضیں شدید ہوتی ہیں اور
جلدی سے موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب تیسری تحریک جو ہے مشینی، وہ دماغ کی ہے، جگر سے آگے دماغ کی ہے، وہ ہے اعصابی اضلاعاتی۔ جب وہ شدت میں آئے گی اعصابی اضلاعاتی، جس کو نمبر میں 1 نمبر بھی کہتے ہیں، تو وہ اپنے سے پہلا دماغ کا جو ہے، دماغ سے جو ہے وہ جگر ہے، جگر کی کیمیائی تحریک قطبی عضلاتی میں تحلیل پیدا ہو جائے گی۔ اس پر جب ہم تحریک دیں گے، دیکھیں 2 باتیں آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ ٹی بی کا علاج، ٹی بی 3 نمبر تحریک کا مرض ہے، علاج جو ہے 6 نمبر میں کیا، کیونکہ وہاں تحلیل پیدا ہوئی اور 6 نمبر کی دوائیاں تھیں، اسی کو تحریک دی تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم ایسا کریں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب حیضہ ہوتا ہے، جو ایک بند حیضہ ہوتا ہے، ایک جاری حیضہ ہوتا ہے، بند حیضہ 6 نمبر میں ہوتا ہے، جاری حیضہ 1 نمبر تحریک میں ہوتا ہے، جس میں الٹیاں پخانے، تو وہاں تحلیل پیدا ہو گئی ہے۔ وہ 1 نمبر نے کہاں تحلیل بھی کی؟ قطبی عضلاتی میں۔ وہ قطبی عضلاتی کی غذا کیا ہے؟ وہ حرارت ہے قطبی، تو پھر 4 نمبر کی دوائی دے کر ہی اس کو بچایا گیا۔ اور یہی اصول علاج ہے، یہی اصول علاج کے مطابق باتیں ہیں۔ یہ ایک محنت، ایک کوشش جو ہم نے کی، اس سے ان تحریکوں کو بھی ہم سمجھ گئے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب قانون شفا، جس کا نام ہم نے رکھا ہے قانون شفا، اللہ پاک غریق رحمت کرے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ادا کا بہمی تعلق میں حضرت نے وہ جو بتایا اس کو نکال کے دیکھ لیں کہ یہی طریقہ علاج ہے، اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تسکین ہے، یہاں تحلیل ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، پاکستان سے کوئی بھی آنا چاہے، سمجھ میں نہ آئے تو آ کے بیٹھ کے میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، انشاءاللہ سمجھا کے بھیجیں گے۔ بات سے بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ تحریک میں کیا نہ، تحلیل میں کیا ہوتا ہے، تسکین میں کیا ہوتا ہے۔ تسکین میں وہ عمل نہیں کر رہا اتنا، وہ اپنے مواد کو وہ اس تسکین کی وجہ سے اندر روکے رکھتا ہے، جس کو نکالنا تھا اس کو وہی رہنے دیا۔ تحلیل میں جو نکالنا تھا اس سے بھی زیادہ نکال دیا، ذاتی اس کی غذا کو بھی ضائع کر دیا۔ شاید میرے سمجھانے میں فرق ہے، آپ شاید اپنا دماغ ہی نہیں چلا رہے، بات کو سمجھ ہی نہیں رہے، جو بار بار سوال آ رہے ہیں، تسکین کیا ہے، تحلیل کیا ہے۔ یہی ایک فارمولہ ہے جس پر چل کر ہم مریض کو صحت کی طرف لا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ مریض کو صحت کی طرف لا سکیں، ہرگز کوئی طریقہ نہیں۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اطباء کرام پر کہ فلاں نسخہ دے رہا ہے، فلاں نسخہ دے رہا ہے،
تو نسخہ جاتی حکمت کوئی حکمت نہیں ہے۔ قانون اور رسول کے تحت جو علاج ہوگا وہی شفاعت پائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔